فرجهم فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد محمد آلہ عجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرش اعضاء پہ حاضر ہونے کی. جس وقت میں اور آپ یہاں ان مجالس میں مشغول ہیں، خدا کا شکر ہے، اسی وقت بہت سارے مومنین ہیں جو دشمنوں کے حملوں کی زد میں ہیں، بمباریوں کی زد میں ہیں، اور الحمدللہ لشکر ایمان، لشکر اسلام اس لشکر کفر کے مقابلے میں بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہا ہے، مقابلے کو انجام دے رہا ہے. جو صدیوں میں اس کفر نے ایسا مقابلہ نہیں دیکھا ہوگا. جن ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ گویا اس وقت تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور یہ بہت ٹائم لگے گا جب انسانوں کو، ہم جیسے لوگوں کو احساس ہوگا کہ اس دوران میں کیا ہوا ہے. یہ جو سال ہے یہ بڑا عجیب سال ہے. پروردگار انشاءاللہ لشکر اسلام، لشکر ایمان کو فتح و نصرت نصیب فرمائے. لشکر کفر و نفاق، قاتلین سید بزرگوار کو نیست و نابود فرمائے. خداوندہ ان قربانیوں کے صدقے میں، عزاؤں کے صدقے میں، سید الشہداء کے ذکر کے صدقے میں، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے حوالے سے اور مجموعی طور پر ساری قوموں کے لیے یہ پیغام بار بار دیا ہے کہ خدا کا کسی قوم کے ساتھ کوئی دائمی وعدہ نہیں ہے. یعنی مثلا اگر خدا کسی قوم کو ایک فضیلت دے گا تو وہ فضیلت کسی وجہ سے ملے گی. اب اگر خدا نہ کرے وہ قوم اپنے ان وعدوں سے پھر جائے، اپنے ان کاموں سے ہٹ جائے، تو کیا اس فضیلت کو خدا پھر بھی باقی رکھے گا؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا. ان عودتم عودنا، اگر تم پلٹ گئے تو ہم بھی پلٹ جائیں گے.
یہ وعدے دائمی نہیں ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو کہتا ہے فضلنا، ہم نے ان کو فضیلت دی تمام عالمین پر، بعد میں فرماتا ہے انہوں نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، پوری چارٹ شیٹ بناتا ہے، اور آخر میں فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر ذلت لکھ دی ہے۔ اب اس ذلت سے اسی وقت باہر نکلیں گے جب یہ پیروی کریں گے، اطاعت کریں گے۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک مجموعی جملے میں کہیں گے عدل الہی۔ یہ خدا کا عدل ہے، یہ کہ آپ خدا متعال کی 99 اسماء کو جانتے ہیں اور ان میں سے ایک فقط اصول دین کا حصہ ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی کیوں خدا کا رحم، جس کو خود خدا نے کہا کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ کیوں اصول دین کا حصہ نہیں ہے؟ نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، وہ رحمت کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ جبکہ جب خدا عدل فرماتا ہے اور خدا رحم فرمائے تو خدا ہمیشہ رحم کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر بھی عدل اصول دین کا حصہ ہے۔ کیوں اصول دین کا حصہ ہے؟ عدل کے اس کردار کی وجہ سے جو زندگیوں کے اندر ہے۔ آپ کی اور میری زندگیوں میں ہر معاملے میں عدل کی ضرورت ہے۔ اب آپ اس عدل کو ایک اور لفظ کے ساتھ استعمال کریں، تعادل۔ تعادل کیا ہے؟ تعادل یہ کہ کبھی اس کا پلڑا بھاری ہے، کبھی اس کا پلڑا بھاری ہے، آپ نے کام کرنا ہے کہ دونوں بیلنس رہیں، جس کو ہم لوگ انگلش میں بیلنس کہتے ہیں، تعادل۔ صحیح؟ اب یہ جو تعادل ہے، یہ پوری دین اسلام اور ہمارے نظام کی بنیادی ترین حقیقت ہے۔ اس تعادل کو سب سے زیادہ آپ کہاں دیکھیں گے؟ میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک اصطلاح ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ میں یہ مطلب عرض کروں، آج اس سلسلے مجالس کا 5واں دن ہے، اور شاید آپ نے نوٹ نہ کیا ہو یا شاید نوٹ کیا ہو، ہم ہر روز جو اپنے معاشرتی مسائل ہوتے ہیں ان کا کوئی ایک پہلو آپ کی خدمت میں مقدمے میں عرض کرتے ہیں تاکہ ہم اصلی بحث تک پہنچ سکیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں آہستہ آہستہ آپ کے لیے اور زیادہ واضح ہوں۔ جتنا آپ کے لیے مشکل واضح ہوگی اتنا ہی حل آپ کے لیے آسان ہوگا، اور اگر مشکل واضح نہیں ہوئی آپ حل نہیں کر پائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر اس کا ڈائگنوس اچھا نہیں ہے، تشخیص اچھی نہیں دے گا تو بیماری کا حل کیسے کرے گا؟ علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ علاج ہوتا ہی اس وقت ہے جب پہلے ڈائگنوس ہوگا، تشخیص تو ہو پہلے۔ تو آپ کی اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بیماری کے طور پہ پتہ ہیں، ہم ڈائگنوس نہیں کر پا رہے کہ اس کی تشخیص کیا ہے، بیماری آئی کہاں سے۔ تو ہم نے پوری کوشش کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس معاملے میں تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں اور اس بیماری کو اس کی جڑ تک دیکھنے کی کوشش کریں۔ کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ کردار براہ راست متاثر ہوتے ہیں عقائد سے۔ 2 آیات کریمہ پڑھی تھیں آپ کی خدمت میں، نہج و بلاغہ کے خطبے سے عرض کیا تھا، کردار براہ راست متاثر ہوتا ہے عقائد سے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، اور یہ وہ ہوتا ہے جو ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ دین کو نہیں مانتا۔ دین کو نہ ماننا عقیدہ ہے، یتیم کو دھکے دینا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا یہ عمل ہے، کردار ہے۔ کردار ہمیشہ عقائد سے آئیں گے، تو عقائد کی اتنی اہمیت ہے۔ تو بہرحال ہم نے مسلسل اس کے اوپر اصرار کیا ہے کہ آپ مختلف طریقوں سے معاشرے کی مشکل کے پیچھے جانے کی کوشش کریں۔ اب اس سلسلے میں آج ایک اور پوائنٹ ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل فاجل۔ بہرحال تعادل کا مسئلہ ہے۔ تعادل کا مسئلہ کہاں آتا ہے سب سے زیادہ؟ عدل، تعادل ایک اسلام میں اور ہر سوسائٹی میں، اسلام کا بھی اکیلے کا معاملہ نہیں ہے، ایک حق ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ جہاں خدا کسی کو حق دے گا اس کو ایک ذمہ داری دے گا، جہاں کسی کو ذمہ داری دے گا ایک حق دے گا۔ اگر خدا نہ کرے میرے ذہن میں یہ آئے کہ میرے حق بہت ہیں اور میں نہ سمجھ پایا کہ ذمہ داری کیا ہے تو میں ظلم کروں گا۔ اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں
یہ تو مجھے یاد ہے کہ مولویوں کا احترام ہونا چاہیے، عالم کی یہ حیثیت ہے، عالم کا یہ مقام ہے اور یہ منزلت ہے، اور یہ بھول جاؤں کہ عالم کا معاشرے میں کردار کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، کب قربانی دینی ہوتی ہے۔ اگر میں اپنی ذمہ داری بھول جاؤں اور صرف حق یاد رہ جائے، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، ہمیشہ مشکل لے کر آئے گا۔ اب یہ ظلم کوئی بھی کرے، مثلا والدین کو یہ یاد رہ جائے کہ ان کا حق کتنا ہے اور یہ بھول جائیں ذمہ داری کیا ہے، بچے یہ یاد رکھیں کہ ہمارا حق کتنا ہے اور یہ بھول جائیں کہ ذمہ داری کیا تھی۔ جہاں کہیں آپ نے یہ دیکھا، اب یہ آپ اسے کہتے ہیں یہ اسکیل کے طور پہ پکڑ لیں ہاتھ میں اپنی زندگی میں، آپ نے جیسے ہی کسی سے کہنا ہے یہ میرا حق ہے، فوراً اپنے آپ سے پوچھے گا ذمہ داری کیا تھی۔ اچھا، اگر آپ کو ذمہ داری نہیں مل رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے ہی نہیں ہے۔ اگر حق ہوگا ذمہ داری ہوگی، ذمہ داری ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں اس کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے اس کا حق کیا ہے؟ حق دیا میں نے؟ اگر حق نہیں دیا، میں کون ہوتا ہوں اس سے ذمہ داری ڈیمانڈ کرنے والا؟ کاش میں اور آپ یہ نسخہ پکڑ لیں اپنے ہاتھ میں، ہماری زندگی آسان۔ ابھی یہ مسئلہ ہر جگہ ہے۔ ایک مثال کے طور پر شوہر کہے کہ بیوی کے مقابلے میں میرا حق یہ ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ کوئی خاتون یہ کہے کہ میری عورت ہونے کے ناطے یہ حق ہیں، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ پھر اس کو ڈھونڈنا۔ بس جب بھی آپ کسی سے کہیں یہ میرا حق ہے، آپ کو ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ میں 3 دفعہ کہہ چکا ہوں، مزید نہ کہوں ورنہ آپ تھک جائیں گے۔ اس کو آپ نے ڈھونڈنا اپنی زندگی کے اندر۔ یہ اتنا بڑا فارمولہ ہے، جتنا آپ بچوں کی تربیت میں جائیں گے، جتنا آپ خاندان سنبھالنے پہ جائیں گے، جتنا آپ معاشرے کے اندر جائیں گے، اصل یہی رہے گا۔ اب میں اس کو تطبیق کرتا ہوں اور اس کو مجھے اپنی آرائش سے متصل بھی کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ان کا 10 سال سے ایک کوٹا ہوتا ہے، وہ چل جائے گا، مسئلہ نہیں، ہر سال ہوتا ہے، ہر دن ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے سب کی انشاءاللہ۔ آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ جو عرض کیا کہ ذمہ داری اور حق، اس میں خرابی کہاں آتی ہے؟ خرابی اس وقت آتی ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، اس کا حق نہ دیں اور اس سے کہیں تم یہ کرو۔ ایک اور خرابی آتی ہے، یہ تو بہت آسان دیکھنے میں نظر آ جاتی ہے۔ مثلا فرض کریں میں نے ایک پارٹنر کیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوئی ہے، اور مجھ سے کہتا ہوں کہ بھائی اتنا میرا حق ہے، ذمہ داری کیا تھی مجھے یاد رکھنا ہے۔ یہ بہت آسان ہے۔ جو ہوشیار بگاڑ ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی سے ہمدردی کے نام پر اس کا ایسا حق بڑھا دیتے ہیں جس کی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ مثال عرض کروں گا، ابھی بہت عجیب سی یہ بات لگے گی آپ کو، شروع میں شاید عجیب سے لگے۔ ہم سندھ میں رہ رہے ہیں نا، یہاں ایک کوٹا سسٹم ہے، پہلے تھا، ابھی بھی ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، شاید ابھی بھی ہے۔ اچھا، اس کوٹا سسٹم کے تحت جو رورل ایریاز میں رہنے والے ہیں وہ لو پرسنٹیج پر بھی اس یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں جو اربن ایریاز میں رہنے والے ہائی پرسنٹیج پہ جائیں گے۔ تو مثلا اربن والا اگر 75 پہ ایڈمٹ ہوگا تو رورل والا شاید 65 پہ ایڈمٹ ہو جائے گا۔ یہ کوٹا سسٹم ہے۔ گورنمنٹ جابز کے اندر بھی کوٹا سسٹم ڈال دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے، بھئی وہ رورل ایریاز میں رہتا ہے، اس کے پاس وہ ایڈوانٹیجز نہیں ہیں، وہ ریسورسز نہیں ہیں، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ نے اس کو کہا کہ 65 بھی چل جائے گا، صحیح ہے۔ اچھا فرض کرو یہ ان سب نے سیکھ لیا کہ ہمارا 65 پہ بھی چل جائے گا، صحیح ہے،
اب یہ تو ہے سیکنڈری بورڈ اور انٹرمیڈیٹ اور گورنمنٹ یونیورسٹی. اب آؤ پرائیویٹ یونیورسٹی میں جہاں ایجوکیشن نسبتاً تھوڑی بہتر ہے گورنمنٹ والی سے, وہاں کوٹا چلے گا؟ نہیں. اور اس بچے کو عادت کس کی ہے؟ کوٹے کی. اس بچے کا جو ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا. کیوں؟ وہ کہے گا 65 بھی لے لوں کافی ہے, مجھے وہ انعام مل جائے گا جو 75 پہ دوسروں کو ملتا ہے. اب اس کو آپ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں بٹھاؤ گے کہیں پہ؟ نہیں بیٹھے گا. تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ کوٹا سسٹم رورل ایریاز کے بچوں کو لیے سپورٹ نہیں ہے, یہ ان کو تباہ کر رہا ہے, ان کے دماغوں کو تباہ کر رہا ہے. لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے. رورل والا بہت خوش ہوگا اگر اس سے کہو نا کوٹا سسٹم ختم کرنا ہے, وہ کہے گا شہر والے دھاندلی کر رہے ہیں, یہ ہمیشہ ظلم کرتے ہیں, وہ یہ کہے گا. لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ بیٹا یہ تم انٹرمیڈیٹ میں تو گزار لو گے, اگر تمہیں کسی نے اے لیول میں بھیج دیا پھر کیا کرو گے؟ اچھا ابھی تم کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے, وہ کوٹے پہ دے گا وہ تمہیں؟ امریکن یونیورسٹیز, برٹش یونیورسٹیز, یورپین یونیورسٹیز, میں بہت زیادہ معتقد نہیں ہوں ان یونیورسٹیز کا, لیکن اگر تمہیں جانا پڑ گیا وہاں پہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لو, جن علاقوں میں کوٹا سسٹم ہوتا ہے اس کے بچے انٹرنیشنل ایجوکیشن سے محروم ہو جاتے ہیں, وہ نہیں جا پاتے, وہ کمپٹیشن میں نہیں آ پاتے. تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا, بعد میں پتہ چلا نہیں, لانگ ٹرم میں اس کا نقصان بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اب ایک اور مثال دیتا ہوں بہت خطرناک, یہ بھی میں نے کم خطرناک نہیں دی تھی, اب جو دے رہا ہوں وہ کچھ اور ہی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پہ. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. یار ہمارے پاس, ہمارے معاشرے میں قبول کرتا ہوں ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے. ثقافت کی وجہ سے ایسا رکھا گیا کہ بہت سارے حقوق سے خواتین کو محروم کیا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے لیے, یہ غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کو صحیح ہونا ضروری ہے, صحیح ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں شاید جب خواتین پہ ظلم ہوا تو یہ بھی نہیں سوچا کہ اسلام نے اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی, یہ بھی نہیں دیکھا. جو سوسائٹی میں چل رہا تھا, کلچر میں تھا, اس کو کبھی اسلام کے نام پر بغیر اسلام کے نام کے بھی وہ ظلم کر دیا. اب اس میں یہ لے لو, یہ جو عزت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں اور نہیں معلوم خواتین کے حقوق جو مثلا گھروں کے اندر پامال ہو رہے ہوتے ہیں اور وراثتوں کے اندر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے. ایک لمبی داستان کہ مثلا کچھ ثقافتوں میں مرد کام کرتا ہی نہیں ہے, عورتیں بھی ساری پستی رہتی ہے, کام کرتی رہتی ہے, گھر بھی پالتی ہے, کام بھی کرتی ہے. بہت عجیب طریقے سے ظلم ہوا ہے. یہی ظلم ویسٹ میں بھی ہوا تھا, ویسٹرن سوسائٹی میں بھی یہی ہوا تھا. ابھی وہ چیمپئن ہو گئے. اچھا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے خواتین کو حق دلانے کے نام پر ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں عورت اوور پروٹیکٹڈ ہو گئی. اوور پروٹیکٹڈ ہو گئی کیا مطلب؟ یعنی ایسے حق دلا دیے کہ اب اس کی وجہ سے ایک اور بگاڑ آ گیا. میں نے عرض کیا تھا آپ کسی کو حق کے اندر رکھیں گے, حق اور ذمہ داری کا بیلنس رکھیں گے, بہت اچھا ہے. کسی کو کم حق دیں گے ظلم ہوگا, بگاڑ آئے گا. اور زیادہ حق دے دیے پھر بگاڑ آئے گا, اب پھر ایک بگاڑ آئے گا. اب میں بہت جرات کر کے آپ کے سامنے, کسی کو برا لگے پہلے سے ہی معذرت چاہتا ہوں, ویسٹرن سوسائٹی کا ایک راز آپ کے سامنے کھولتا ہوں جو شاید آپ کو کتابوں میں نہیں ملنے والا ہے. بہت کہیں آپ جائیں گے سوشالوجی میں اور ادھر ادھر میں تو شاید آپ کو کوئی سنا دے ورنہ نہیں سنائے گا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک فیملی ہے, امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو, انگلینڈ, آسٹریلیا, کہیں پر بھی ہو, اگر ایک فیملی ہے, خاتون نے کہیں پولیس کو فون کر دیا کہ میرا شوہر مجھ پہ چیخ رہا ہے, صحیح ہے, اور پولیس گھر تک آ گئی. اگر پولیس گھر تک نہیں آئی ہے آپ کال کر کے کینسل کر سکتے ہیں, خاتون کر سکتی ہے, مرد تو نہیں کر سکتا. اگر پولیس ایک دفعہ گھر پہنچ گئی اب وہ خاتون کچھ نہیں کر سکتی, اب معاملہ ختم ہو گیا. پولیس نے اس مرد کو اٹھانا ہے, اس نے ایک رات جیل میں جانا ہی جانا ہے, کچھ بھی ہو جائے.
اب وہ عورت بھی کہنا کہ میرا شوہر ہے، بچوں کا باپ ہے، چھوڑ دو، نہیں اب نہیں ہو سکتا. پولیس انٹر ہو گئی ہے، اس کے پاس ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے، اس نے مرد کو اٹھانا ہے، اگر مرد نے کال کی تو عورت کو اٹھانا ہے. 1 رات جیل میں رہنا ہے اس نے، ختم ہو گئی بات. اچھا اب میں سوچتا ہوں کہ جس گھرانے میں مرد اپنی بیوی کی شکایت کی وجہ سے 1 رات جیل رہ کر آ گیا ہے، اب اس گھر کے بچنے کا چانس کتنے فیصد ہے؟ معاملہ خراب ہو گیا نا. اب وہ محبت، وہ بات تو کہی، وہ کہے گا تم نے مجھے جیل بھیجا ہے باہر. اب ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے. وہ کہانی کیا ہے؟ ویسٹرن سوسائٹی میں 80-90% شاید اس سے بھی زیادہ لوگ گھروں کو قرضے پہ خریدتے ہیں، مارٹگیج. تو ایک بینک ہوتا ہے، وہ آپ کی طرف سے پے کر دیتا ہے گھر کو، اور آپ اس بینک کو 25 سال 30 سال مارٹگیج پے کرتے ہیں. 80-90% سے زیادہ پرچیزنگ ایسے ہوتی ہے. جو پاکستان کو لوگ غریب ملک کہتے ہیں نا، یہ بڑا عجیب غریب ملک ہے. یہاں کتنے فیصد گھر قرضوں پہ خریدے جاتے ہیں؟ 2-3%، 5%. 90-95% لوگ کیش پے کرتے ہیں اور خرید لیتے ہیں. ویسٹ میں کہتے ہیں کوئی بہت امیر زیادہ ہوگا جو یہ کرے گا. سارے قرضوں پہ ہوتے ہیں، وہ بھی کتنے سال؟ 25 سال 30 سال ایوریج. اب 2 بچے ہیں گھر میں، ایک خاتون ہے ایک مرد ہے. اس عورت نے کال کر دیا کہ یہ تو چیختا ہے. پولیس اندر آ گئی، پولیس اٹھا کے اس کو لے گئی. انہوں نے کیس رجسٹر کر دیا کہ ہاں یہ ڈومیسٹک وائلنس ہوا تھا. اب اس عورت نے طلاق فائل کر دی کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے. موسٹ پروبیبلی طلاق مل جائے گی. جیسے ہی طلاق ملے گی اب ایک نئی مصیبت شروع. وہ کیا؟ یہ گھر اس عورت کے پاس رہے گا، اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہے گی، اور 25 سال تک قسطیں کون بھرے گا؟ وہ مرد. اور وہ مرد مجبور ہوگا کہ اس گھر کے تقریباً 500 میٹر کے اندر، اجمالاً کہہ رہا ہوں میں، نزدیک نہیں آ سکتا. اس گھر کے لیے اس نے 25 سال قسطیں بھرنی ہیں ابھی کما کے، اور خود اس گھر میں نہیں رہ سکتا. 400-500 میٹر نزدیک بھی نہیں آ سکتا ہے. اور یہ باہر کہیں جا کے ہاسٹل میں رہے، کہیں پر بھی رہے. صحیح ہے. اگر ایک گاڑی تھی جو قسطوں پہ تھی، ایک گاڑی بھی ایک خاتون کے پاس رہے گی، اور بچوں کے مہینے کے خرچے کے پیسے وہ مرد دے گا. اور مرد کمائی کرے گا، گھر کے پیسے دے گا، گھر کا مارٹگیج دے گا، گاڑی کا لیز دے گا، گاڑی کی قسطیں دے گا، بچوں کے خرچے دے گا. ٹھیک ہے، کب تک دینا ہے؟ الا ماشاء اللہ چل رہا ہے ابھی. اچھا، جس مرد کو یہ پتا ہو کہ میں ایسی غلامی میں جانے والا ہوں، وہ شادی کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس سے شادی کروں تو مجھے اس کے سامنے یہ غلامی جھیلنی ہے. تو وہ ایک ہمارا دوست بتا رہا تھا، دوست جان پہچان جو بھی کہیں آپ، کہنے لگا کہ میں ایک آفس میں میرا کولیگ تھا، اس کے چہرے پہ کچھ نشان تھے. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ نشان کیا ہے؟ کہنے لگا چھوڑ دو اس کو، تم جانے دو. اس نے کہا پھر کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا کیا؟ اس نے کہا بہت مارتی ہے. اس نے کہا بھائی پولیس کو کمپلین کرو، مارتی. کہنے کا وہ پہلے ہی میرے خلاف کمپلین کر چکی ہے، میں گیا ہوں اب. تو کہنے کا طلاق لے لو. کہنے کا 20 سال تک میں نے اس کی نوکری کرنی ہے، پھر گھر میں بھی نہیں بیٹھ پاؤں گا، پھر تو گھر کا خرچہ علیحدہ اٹھانا پڑے گا، اب یہ ظلم جھیلنا پڑے گا. ان حالات میں لوگ شادی کریں گے کیا؟ نہیں. اچھا، آپ نے یہ ساری پروٹیکشن خاتون کو دی تھی، اوور پروٹیکشن، اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ایک نقصان ہوا. خاتون کو تو اوور پروٹیکشن اچھی لگے گی، لیکن اب ایک نقصان ہو گیا، اس عورت کو شادی کا پرپوز کرنے والے ملنے ہی نہیں ہیں. اب سب کیا چاہیں گے؟ کہیں گے زندگی گزارو، ٹھیک ہے بچے بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں، چلتا رہے گا، ڈاکومنٹ سائن نہیں کروں گا شادی کا، مجھے معلوم ہے تیری غلامی لینی پڑے گی مجھے. 50% دولت اس کو دینی ہے اگر آپ کے پاس پیسہ تھا. مثلا اگر آپ کا گھر اپنا تھا نا تو اب تو قسطوں کا معاملہ نہیں، تو گھر وہیں بٹوارا ہوگا، 50% اس کا 50% آپ کا. یہ ہے قانون. اچھا، اب یہ خاتون کی حمایت میں قوانین بنے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے کہ خواتین کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن اگر حمایت میں یہ قانون بن جائیں، اب اس کے بعد کس کا فائدہ ہے؟ کسی کا فائدہ نہیں ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے. کیوں؟ اب فیملی ہونی نہیں ہے. یہ ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے. اب
اچھا فیملی نہیں ہونی ہے، اب کیا ہونا ہے؟ اب لوگ فیملی کیوں کریں بھائی؟ اکیلے اکیلے زندگی گزارتے رہیں گے، اور اگر فیملی ہوئی بھی تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے جان چھڑائے گا اس سے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آبادی اتنی گر جائے گی کہ خود بخود ختم ہوگی۔ یہ جس کو آپ اور میں یورپ کی گوری نسل کہتے ہیں نا، اس کا 50 سال کے بعد کوئی فیوچر نہیں ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ سب کیلکولیشنز یہ لوگ خود بھی کر چکے ہیں کہ ہم گئے، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کو کیا دینی تھی؟ ایک حق ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ آپ حق بڑھا لو بغیر ذمہ داری کے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ پھر چاہے کسی کے بھی حق میں اچھا دیکھنے میں اچھا نظر آتا ہے، تباہی ہوتی ہے۔ اسلام کا نظام لینا پڑے گا۔ اسلام کا نظام کیا کہتا ہے؟ ایک حق دوں گا، ایک ذمہ داری دوں گا۔ جو حق بھی لے تو ذمہ داری لے اور معاملے کو حل کرے۔ اب اتنا آپ نے دیکھ لیا، اب آتے ہیں اس عزت والے معاملے کے اندر۔ اس سے ہمارا کیا ربط ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ عرض ہوا تھا کہ انسان اگر اپنے اندر عزت مند ہوتا ہے، بہت سارے جرم نہیں کرتا، بہت سارے جرم نہیں کرتا۔ اسلام میں ایک اور اصطلاح استعمال کی جاتی ہے عزت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں شرم و حیا۔ شرم و حیا، بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ۔ اگر مرد قمیض اتارے، سلیو لیس پہنے، ایسے ہو، حرام ہے کیا؟ نہیں، حرام نہیں ہے۔ کوئی اس حالت میں آپ کی اذا میں آئے، اچھا لگے گا آپ کو؟ شارٹس پہننا حرام نہیں ہے، لوگ اس حالت میں مجالس اعضاء میں آنا شروع کر دیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، لوگ بھی نہیں کر رہے جبکہ حرام نہیں ہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ عرف میں بہت برا سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو چیز روک رہی ہے وہ کیا ہے؟ شرم و حیا۔ شرم و حیا۔ بہت ساری چیزیں شاید شرعاً حرام نہ ہوں، لیکن شرم و حیا دین کا حصہ ہے۔ روایت میں اللہ کے نبی کی روایت ہے، فرمایا کہ شرم و حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں۔ شرم و حیا جاتی ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ یہ مغربی مادہ پرست سوسائٹیز میں یہی ہوا ہے، پہلے ان کی شرم و حیا گئی، ایمان ساتھ ساتھ گیا، سب ختم ہو گیا۔ اب وہاں پہ شرم و حیا کے نام پر شاید کچھ ٹکڑے باقی رہ گئے ہوں گے، اور یہ ہماری سوسائٹی بھی میڈیا کو فالو کرتے کرتے اسی طرف جا رہی ہے۔ اگر ہم ہوشیار نہیں ہوئے، الحمدللہ ہم لوگ تھوڑا سا اس معاملے میں سلو ہیں، باقی مسلمان معاشرے پتہ نہیں کہاں بھاگتے چلے گئے۔ ایرانی معاشرہ دیکھ لو، انقلاب سے پہلے کا انتہائی بے شرم معاشرہ ہو گیا تھا، الحمدللہ پلٹا، واپس آیا۔ آپ اللہ کا شکر ہے ابھی نسبتاً بہتر جگہ پر ہیں، آہستہ آہستہ معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ اچھا، جو خراب کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کیا حرام ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں حرام تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں پھر میں کر رہا ہوں، مشکل کیا ہے پھر؟ مشکل بیٹا یہ ہے کہ یہ بے شرمی ہے، اور جب تم بے شرمی میں زیادہ جاؤ گے تو پھر دین باقی نہیں رہے گا۔ یہ بات ہوئی۔ اسی طرح عزت کا معاملہ، اگر ایک آدمی بے عزت ہو رہا ہے ہر روز، اس کے باسز بے عزت کر رہے ہیں، سپیریئرز اس کو بے عزت کر رہے ہیں، اچھا جب اس کو طاقت ملے گی تو کیا کرے گا؟ یہ پورا بوجھ اپنا بھی نفسانی کمپلیکسز ملا کر خالی کرے گا۔ تو ابھی ہمارے یہاں ایک اصطلاح میں نے عرض کی تھی، نو دولتیے، جن کے ہاتھ میں نئی نئی دولت آتی ہے، وہ کیسے شو بازیاں کرتے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ اپنے اس کمپلیکس کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس پہلے ذلت اٹھانی پڑ جائے، اس کو کہیں طاقت مل جائے، پھر وہ سب کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایک سوال ہے، جن خواتین کو ان کے مرد بچوں کے سامنے تحقیر کرتے ہیں، یہ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ذلیل کرنا۔ جب اس خاتون کی عزت کو یہ گھر میں پامال کر لے گا، بچوں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کے جس طرح بھی کر کر آ کے بیجا ڈانٹ ڈپٹ کر کر آ کے ان کی عزت نفس پامال کر لے گا، اس کے بعد یہ بچے کرپشن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ کرپشن کریں گے، ہاں یہ ہوگا۔ تو
تو یہ جو عزت نفس کا معاملہ تھا یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ گھر سے. اور خود اس بچے کی بے عزتی سے شروع نہیں ہوتا ہے، یہ بے عزتی سے وہاں سے شروع ہوتا ہے جب دیکھتا ہے باپ ماں کی یا ماں اپنی ساس کی یا بیٹا اپنے کسی اور بزرگ کی بے عزتی کر رہا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ سارے پیٹرنز سرایت کرتے ہیں آگے. آپ نے دیکھا پانی کہیں پہ ذرا سا پڑا ہو پانی آہستہ آہستہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں سرایت کرنا، آگے پھیلنا. بیماری جیسے کووڈ پھیل رہی ہے، یہ جو بے عزتی کا احساس ہے یہ پھیلتا ہے. اور ایک دفعہ انسان کو بے عزتی کا احساس گھیر لے کہ میں بے عزت ہوں، بس اب سمجھ لو اب اس کے سامنے کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے بند نہیں ہے، جو گناہ کرنا ہے کرے گا. باعزت ہوگا اور بے عزت بچہ ہوا، فرق کہاں پہ آئے گا؟ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. با حیا بچہ اکیلے بھی بیٹھا ہو اور اسے کوئی منظر نظر آ جائے وہ ہٹا دے گا، اس کے اندر حیا ہے، وہ اپنے لیے عزت کا قائل ہے. اگر یہی بچہ بے عزت ہو رہا ہے بار بار، اس کی ماں بے عزت ہو رہی ہے یا ماں کے ہاتھوں کوئی اور بے عزت ہو رہا ہے، صحیح ہے، یہ اپنے اندر عزت کا احساس نہیں کرے گا. خاص کر کہاں ہوتا ہے؟ خاص کر جہاں پہ لوگوں کو گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے. جس معاشرے میں لوگوں کو گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے وہاں بے عزتی کا احساس پھیل جاتا ہے. جب بے عزتی کا احساس پھیل گیا پھر سمجھ دو سب کرپشن ہو جائے گا، ہر غلطی ہوگی اب یہاں پہ. تو جو اتنا بڑا معاملہ تھا کہ معاشرے کے اندر عزت ہوتی ہے تو وہ ظلم سے ٹکراتے ہیں، فرعون کے سامنے سر نہیں جھکاتے اور وہ آزادی کی طرف جاتے ہیں. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. بس اگر کبھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ آپ کو یہ نظر آئے کہ آپ کا بچہ نعوذ باللہ تعالی بعض ایسی پست حرکتیں کر رہا ہے جو آپ نے نہیں سکھائیں، آپ کہتے ہیں اس میں نے تمہیں کب یہ چیز سکھائی تھی؟ ذرا سا دیکھ لینا، کوئی ایسا تو نہیں کہ اس کی بے عزتی بار بار کر رہا ہے، اس بے عزتی نے اس کو اس گندی حرکت پہ تیار کیا، اس کو جا کے دیکھنا پڑے گا. صحیح. اب مجھے یہاں پہ اس کا بھی ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے، اس کا بھی ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. اور بھی الحمدللہ چند منٹ ہیں ہمارے پاس تو میں اس کو یہاں پہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں اس کا بھی ایک اور پوائنٹ عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ آل محمد وعجل فرج. اچھا اب شیطان ایک اور گیم کھیلتا ہے. پاکستان سے باہر میں ایک دفعہ تھا، ایک بچے سے میں ملا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ بہت ایبیوز ہوا ہوں، میں بہت ایبیوز ہوا ہوں. اور اس نے اس جملے کو اتنی دفعہ دہرایا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بچے کے ساتھ کیا ظلم ہوئے ہوں گے. صحیح. اور سمجھ لیں وہ جب اس سے کوئی بات کرے کہ تم بیٹا یہ پڑھائی اچھی نہیں کر رہے، میں بہت ایبیوز ہوا ہوں، یہ کیوں نہیں ہوا، میں یہ ہوا ہوں، میں وہ ہوا ہوں. اچھا میں نے تھوڑا سا کھریدا، ہوا کیا ہے؟ ایک دفعہ باپ نے برے طریقے سے مارا تھا، ایک دفعہ مارا تھا. صحیح. اچھا اب وہ جو مارا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ غلط تھا. اس بچے کے دماغ نے اس کو پوائنٹ بنا لیا ہے اپنی ساری خرابیوں کا عذر. یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. کیا اللہ نے ہمیں اتنی طاقت نہیں دی کہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے سامنے استقامت دکھا سکیں؟ ہر انسان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. کون سا یہاں پہ بندہ بیٹھا ہے جو کہے کہ میرے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہوئی؟ اور نہ کوئی یہ کہے کہ میں نے کبھی ناانصافی نہیں کی. یہ غلط ہوگا، ہم لوگ معصوم نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہوں گی اور ہم نے ناانصافیاں کی ہوں گی، لیکن اگر میرے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو میں اس کو عذر بنا لوں اپنی 50 اور ناانصافیوں کے لیے. یہ نہیں کر سکتا میں. مجھے خدا پہ اعتماد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن کیا خدا دیکھنے والا نہیں ہے؟ خدا دیکھنے والا ہے. اس ناانصافی کے بدلے میں خدا مجھے یقیناً کچھ نصیب کرے گا، اس کو عذر نہیں بناؤں میں. بس اگر گھر میں مرد ناانصافی کرتا ہے، خاتون ناانصافی کرتی ہیں، بچہ کہتا ہے والدین ناانصافی کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ معاملہ ختم ہو گیا، اب سب میرے لیے جائز ہو گیا؟ ہرگز نہیں.
خدا ہے یا نہیں ہے؟ خدا ہے۔ وہ جو پچھلے محاورے تھے وہ بہت اچھے تھے، بعض محاورے اتنے پرفیکٹ ہوتے تھے، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، کبھی نہ کبھی حق دے گا، یہ خدا کا نظام ہے۔ ہاں قوموں کے اندر یہ معاملہ بعض اوقات 3 نسل چلتا ہے، قوموں میں یہ معاملہ 3 نسل چلتا ہے، میرے پاس اس کا قرآنی شواہد موجود ہیں، کبھی ہوا تو عرض کروں گا۔ ایک انسانی نسل میں 10 سال 15 سال لگ سکتے ہیں، قوموں کے اندر بعض اوقات 3 نسلیں لگتی ہیں کہ کسی کے ظلم کا بدلہ اس کو ملتا ہے۔ تو لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ عزیزان محترم، یہ جو معاشرہ ہے اس کی اکائی خان ہے۔ نہ زیادہ حق دینا اچھا ہے، حق سے کہیں بڑھ کر دے دیا آپ نے، کیسے ہوا؟ بھائی ایک بچے کو کچھ تھوڑا بہت بوجھ بھی ڈالنا ہوتا ہے، آپ اس کو اوور پروٹیکٹڈ رکھیں گے، ضرورت سے زیادہ حمایت کر دیں گے، اس کو معذرت کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں پیمپرڈ چائلڈ، اسپوائلڈ، برباد ہو گیا ہے۔ تو نہ یہ کرو اور نہ وہ کرو کہ بات بات پہ گالیاں دے رہا ہے، بات بات پہ بے عزت کرتا ہے، دونوں غلط ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ اس کو بہانہ بنا لے اپنی زندگی کی ساری غلطیوں کے لیے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ خدا ہے بیچ میں، اس طرح نظام بنے گا۔ اب ہمارے ساتھ کیا مشکل ہوئی ہے، میں اتنی گہرائی میں لے آیا آپ کو، ٹھیک ہے، ایک اسٹیپ اور بڑھانا ہے، ایک اسٹیپ اور بڑھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد ایک تو یہ ناانصافی کہ میں اپنے گھر میں ناانصافی کروں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، 4 پیسے میرے پاس آ گئے، دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، جن کی پہلے عزت تھی وہ بھی پامال کر دی، ایک یہ ناانصافی۔ دوسری ناانصافی کہ میری اس ناانصافی کو بہانہ بنا کے کوئی اور ناانصافی کر رہا ہے، یہ بھی سب غلط ہے۔ اب ایک اور مشکل ہے، کچھ قومیں دوسری قوموں کو بے وقوف دکھا کر انہیں غلام بنانا چاہتی ہیں، انہیں ثابت کرتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کو غلام بنانا ہے، ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم نکمے ہو۔ ایک قوم دوسری قوم کو ثابت کرنا چاہتی ہے تم بے وقوف ہو، تم نکمے ہو، تمہیں کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ وہ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس کو غلام بنانا ہے۔ دوسری قوم بھی یہ نہیں سمجھ رہی کہ یہ جو حربہ ہم پر چل رہا ہے یہ لطیفوں کے ذریعے چل رہا ہے، یہ لطیفوں کے ذریعے چلے گا۔ کس کے ذریعے چلے گا؟ واٹس ایپ کے میسیجز کے ذریعے، میمز کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے کلپس کے ذریعے سے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں ایسی تفصیلات میں جا رہا ہوں، آپ میں سے شاید کوئی بعد میں مجھے کہے مولانا مجلس کے رنگ سے ہم باہر جا رہے ہیں، ہم اسی مسلمان کی اس مشکل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اشعار کے اندر ایک بہت کام ہوتا ہے، اہل بیت پہ جتنا ظلم کرنے والے ہیں یہ واقعاً مسلمان ہیں، اور ہم اپنے اشعار میں کیا کہتے ہیں ان کو؟ مسلمان۔ ہم کون ہیں پھر؟ یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ بھائی مسلمان نے یہ کیا، اچھا اگر کوئی سنے تو مجھے کیا کہے گا؟ چلو مسلمان نے تو گند مچائی، تم کون ہو پھر؟ اب میں اس سے کہوں گا میں مومن ہوں، لیکن وہ مسلمان کے مقابلے میں کیا سوچتا ہے؟ وہ کچھ اور سوچتا ہے۔ تو ہم یہ الزام مسلمان کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ چلو ہم اس زمانے کے لوگوں نے غلط کیا تھا اہل بیت کے ساتھ، صحیح ہے، بہت ظلم کیا تھا۔ پہلی بات، آیا یہ واقعاً خدا پہ یقین رکھتے تھے؟ نہیں، رکھتے ہوتے تو یہ ہوتے۔ دوسری بات، جب مولا چوتھے سرکار صحیفہ سجادیہ کی دعائیں دے رہے تھے تو وہ کنہیں دے رہے تھے؟ وہ دعائیں کسے سکھا رہے تھے؟ اسی مدینے میں بیٹھ کے جس نے ان کا ساتھ دیا تھا؟ نہیں، اہل بیت نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی آبادیوں سے ہم علیحدہ کر لیا تھا کربلا کے بعد؟ نہیں، وہیں پہ رہتے تھے۔ کیوں؟ دشمن بھی یہی چاہتا تھا کہ اہل بیت اطہار اپنے آپ کو مسلمان آبادیوں سے علیحدہ کریں کسی طریقے سے، نعوذ باللہ تعالی۔ انہوں نے کام نہیں کریں گے۔
آپ مولا 11ویں سرکار کا وصیت نامہ پڑھیں. امام فرماتے ہیں یہ لوگ جیسے بھی ہے ان کے جنازوں میں جاؤ، ان کے بیماروں کو جا کر دعا کرو ان کے لیے. کیوں؟ کبھی علیحدہ نہیں کرنا چاہتے، ہم کیوں کریں؟ تو جو کرے گا وہ اس طرح پیغاموں کے اندر لائے گا. اب دیکھو میں پیغام، ایک مثال آپ کو سناتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، بہت چھوٹی سی مثال ہے، آپ کو اچھی نہیں لگے شاید، بہت معذرت چاہتا ہوں. بھائی ایک دفعہ میرے پاس ایک میسج آیا، اس میں ایک ایکس رے رپورٹ تھی. اس ایکس رے رپورٹ میں لنگس کے اوپر ایک کاکروچ آیا ہوا تھا، چھوٹا سا کاکروچ، ٹھیک ہے. اس پہ لکھا تھا کہ یہ پاکستان کے سرجنوں کا، وہ ایکس رے مشینز کا کمال ہے کہ انہوں نے ایک بیمار کو یہ کہا کہ بھائی تمہارے پھیپھڑے کے اندر، لنگس کے اندر کاکروچ ہے. اور وہ جناب علی وہ رپورٹ لے کر انہوں نے سرجنز نے کہہ دیا بھائی تمہارا آپریشن ہوگا، تمہارا یہ پھیپھڑے کھولیں گے، اس کے اندر یہاں پہ کاکروچ پھنسا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے چلا گیا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے تم نے. اب وہ جناب علی ایک میں کہا کہ وہ سرجن کی بات، اس کو سرجن سے اپائنٹمنٹ مل گیا، اس نے سرجری کروا لی، دیکھا بس اندر کچھ بھی نہیں تھا. ایک میں یہ کہا کہ نہیں، وہ لے کر وہ لندن چلا گیا. پھر لندن میں لوگوں نے، ڈاکٹرز نے اس کو بتایا کہ بے وقوف وہ کاکروچ ایکس رے مشین کے اوپر رکھا ہوا تھا، نہ کہ تمہارے لنگس کے اندر. یہ لطیفہ میں نے پتہ نہیں کتنی قوموں کے ساتھ خود پڑھا ہے. ایک دفعہ میں نے نائجیریا کے ساتھ پڑھا ہے، ایک دفعہ میں نے ایران کے ساتھ پڑھا ہے، ایک دفعہ پاکستان کے ساتھ پڑھا ہے، پتہ نہیں کتنی قوموں کے ساتھ میں نے پڑھا ہے. بعد میں نے سرچ کیا، اندازاً 20 سے زیادہ قوموں کے لیے یہ لطیفہ بھیجا گیا ہے. ہدف کیا ہے؟ قوم کو بیوقوف ثابت کرنا ہے، ناکارہ ثابت کرنا ہے. اچھا شاید ہم کہیں بے وقوف ہوں، سارے پاکستانی بے وقوف ہیں؟ تو جو دنیا میں اتنے بڑی بڑی کاموں کو انجام دے رہے ہیں، کون انجام دے رہا ہے؟ ہم سب بے وقوف ہیں؟ نہیں ہے، دکھائیں گے ایسے. اچھا کوئی بھی کام ہوگا، کوئی دنیا میں بڑا کام ہوگا نا، اب یہ تو بہت آتا ہے اور یہ پڑھتے ہی سمجھ میں آتا ہے کس نے بنایا ہوگا. ایک جناب دکھائیں گے انڈیا میں ایک ٹنل بنائی گئی ہے، وہ انڈر سی جا رہی ہے، یورپ میں بنائی گئی ہے، دریا کے سمندر کے نیچے سے جا رہی ہے. اس کے بعد کراچی کا کوئی انڈر پاس دکھائیں گے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، کہنے کہ وہ یہاں پہنچے ہیں، ہم یہاں پہنچے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. یہ ہماری بے عزتیاں کون کر رہا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا سب کچھ غلط ہے. ابھی دنیا میں جا کے دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا پاکستان میں اچھا کیا ہے. گئے نہیں ہے نا، جا کے دیکھو. میں گھومتا ہوں نا تو پھر میں سوچتا ہوں ابھی ان کو پتہ نہیں پاکستان میں کیا کچھ ہے. صحیح ہے. تو ایک مشکل کیا ہے ہمارے خاندانوں کے اندر؟ تحقیر. تم وہ بچہ اتنا آگے چلا گیا، تم وہیں کے وہیں ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے. تحقیر. کبھی خاندانوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، یہ بچہ وہ کر دیا، وہ بچہ وہ کر دیا. اس سب پہ میں کل حل عرض کروں گا. ایک تحقیر اندر، گھروں کے اندر، ماں کی تحقیر ہو رہی ہے، ماں اس باپ کی تحقیر کر رہی ہے. اگر اس کو چانس مل گیا، بچے بڑے ہو گئے تو ماں سمجھتی ہے اب میں طاقتور ہو گئی ہوں، تو پھر وہ تحقیر کرتی ہے، بدلہ نکالتی ہے. کچھ نہیں ہو رہا، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہو، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہو. جو باپ یہ کرے، جو ماں یہ کرے، دونوں پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. کل یہ بچہ دونوں کی تحقیر کرے گا، دونوں کو رگڑے گا. پھر دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے ہم پہ ظلم کرنا ہے، ہمیں غلام بنانا ہے، وہ ہماری تحقیر کریں گے، اور ہم بھی اس تحقیر کو ایک دوسرے کو بیچ کے ہنسیں گے. کس پہ ہنس رہے ہیں؟ اپنے آپ پہ. کوئی اور ثابت کرے گا کہ تم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ہے، تمہارا ہر کام غلط ہے. بھائی کتنے لطیفے آپ کو یاد ہوں گے. صحیح ہے. کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہے، یہ آپ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کی ہمتوں کو توڑنے کے لیے. اس معاملے میں ایرانیوں نے معجزہ کیا. وہ کیا؟ انہیں خوب نشانہ بنایا، تحقیر کا، اس کا خوب نشانہ بنایا. اتنا ذلیل کیا ایرانیوں کو ان طاقتوں نے جس کی کوئی حد نہیں. اچھا کیوں یہ کر رہے ہیں؟ بہت معذرت کے ساتھ میں گہرائی سے نکلنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں آپ کی زحمت تمام کروں، لیکن ایک پوائنٹ بس عرض کرتا چلوں. یہ جو کر رہے ہیں ممالک، یورپینز، امریکنز، آسٹریلین کسی حد تک کم، باقی سب یہ جو کر رہے ہیں، ان کا تہذیب اور ثقافت میں کوئی نام نہیں ہے.
مصر 4000 سال، ہندوستان سندھ کی تہذیب 4000 سے اوپر، چائنا 4000 سال، ایران 3 سے 4000 سال، ان کے پاس تہذیب ہے. اور باقی وہ جو تہذیب کے کنگلے ہیں وہ مہذب قوموں کو کہہ رہے ہیں تم کنگلے ہو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے خود خالی ہے کھانا، ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے. ایرانیوں نے اس کا مقابلہ کر لیا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا نہیں ہم کر سکتے ہیں. جب انہوں نے سمجھایا کہ کر سکتے ہیں، 50 سال پہلے ایران میں بسکٹ بھی خود نہیں بنتے تھے، کپڑے بھی خود نہیں بنتے تھے، باہر سے آتے تھے. ابھی اس دنیا کے میزائل امریکہ جیسی طاقت کو ہلا کے رکھے ہوئے ہیں. ہاں، ان کی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی ہیں ایران کے سامنے. کیوں؟ انہوں نے اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھ لیا ہے. یہ اس سے ڈر رہے ہیں کہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں نے اگر یہ سیکھ لیا ان کا کام ختم ہے. یہ جو ہمیں مزدور بنا بنا کے کام لے رہے ہیں نا، یہ ختم ہو جائے گا. اچھا یہ میں بتا دوں، چائنیز بھی واپس آ گئے. خوب ذلیل کیا چائنیز کو انہوں نے، بہت ذلیل کیا، 100 سال 150 سال تک چائنیز واپس آئے. اب دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہے چائنیز کے اوپر کوئی لطیفے بنائے، سب پھنس گئے چائنا کے سامنے. تو چائنا واپس آ گیا ہے، ایران واپس آ گیا ہے. دو ثقافتوں نے واپس آنا ہے. ایک یہ سندھ کی ثقافت جس کو ہندوستان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے واپس آنا ہے، اور دوسرا عربوں نے واپس آنا ہے، مصر اور اس کے اطراف میں انہوں نے واپس آنا ہے. سب اس سے ڈر رہے ہیں. الحمدللہ یہ ریورس کا کام شروع ہو گیا ہے، یہ ریورس کا کام شروع ہو گیا ہے. اور مجھے پکا یقین ہے کہ اس ریورس کا پیک ہمارے امام کی تشریف آوری پر ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یا عزت نفس کا معاملہ یہ ہے، عزت کا معاملہ یہ ہے. یہ اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ قوموں کی تقدیر بدلنے کا معاملہ ہے. آپ کو اس کو اتنی اہمیت دینی پڑے گی. اب آپ جاتے جاتے بالکل آخری بات کہوں، ایک کام کر لو زندگی میں، کسی انسان کی تحقیر نہیں کرو. جمعدار لگ رہا ہے تمہیں، چھوٹا کام لگ رہا ہے نا. ایرانیوں نے بہت اچھے کام کیے. آپ کہیں گے میں خود نیشنلزم میں پھنس گیا. انہوں نے بہت اچھے کام کیے، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. یہ انگریزوں نے، بدبختوں نے ہمیں بہت گندے لفظ دیے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے ہماری جاب کرتے ہیں نا، اس کا نام کیا ہے اردو میں؟ نوکری. نوکری فارسی میں اس کا نام ہے حق لینے والا. ہمارے یہاں اس کا نام ہے نوکری، وہاں اس کا نام کیا ہے؟ حق لینے والا. حق لیتا ہے. ہمارے یہاں نام ہے جمعدار، وہاں اس کا نام ہے پاک باز، صفائی کرنے والا. یہ مینٹالٹی کا فرق کریٹ کرتا ہے. صحیح ہے. آپ کسی کو تحقیر نہیں ہونے دو، سب کو اچھے ناموں سے یاد کرو. خدا نے متعال فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، گندے گندے ناموں سے مت پکارو ایک دوسرے کو، اچھے ناموں سے پکارو. تہذیب دکھاؤ، احترام دکھاؤ، اور ایک جملے میں ڈگنیٹی، عظمت دکھاؤ. بچوں کو بھی عظمت دو. نبی نے آخری خطبے میں، شعبان کے خطبے میں فرمایا کہ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ. اپنے بزرگوں کو احترام دو، توقیر کی نظر سے دیکھو، اور بچوں کے اوپر رحم کرو. تو صحیح ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ عزت ہے جو اگر آ جائے تو جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، پھر بندہ زہیر بن قین بجلی بنتا ہے، بے عزتی نہیں مانتا. کہتا ہے تنہا رہوں یا ساتھ دوں، میں اکیلا رہوں، جان جائے، اصول پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. میرا ایک اصل ہے، میرا ایک اصول ہے، میں اس اصول پہ چلوں گا. زہیر بن قین. زہیر بن قین کی زندگی میں اصل کیا تھا؟ جو اکیلا رہ گیا میں اس کا ساتھ دوں گا، جو ناحق اکیلا رہ گیا میں اس کا ساتھ دوں گا. تو پہلے امام حسین کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، جب ایک دفعہ ثابت ہو گیا ساتھ دینے کھڑے ہو گئے. اسی طرح حضرت حر کی زندگی میں حق کا معاملہ دیکھیں گے، ساتھ دیں گے. تو یہ جو ڈگنیٹی ہے یہ ہمیں چاہیے. اور یہ ہم کس سے سیکھ رہے ہوں گے؟ ظاہر ہے ساری عظمتیں
خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر، ساری عظمتیں نبی اور اولاد نبی کے اندر. صحیح ہے. کہاں کہاں سے دیکھیں گے ہم؟ ظاہر ہے کہ مصائب کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں. میں دیکھوں گا کہاں سے؟ میں دیکھوں گا کہ نبی نے یہودیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، جنگ چل رہی ہے، یہودیوں کے قلعے کا پانی باہر سے اندر جاتا ہے. نبی کے کچھ ساتھ چہنے والے کہتے ہیں کہ اے نبی، یہ یہودیوں کے قلعے کا پانی جا رہا ہے، اگر اس پانی میں زہر ملا دیں یہ لوگ مریں گے، دروازہ کھول دیں گے، یا پیاسے مریں گے، پھر ہم اٹیک کر کے ان کو کمزور کر کے دروازہ کھول دیں گے. اللہ کے نبی نے کہا ہماری ان سے دشمنی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ دغا بازی کی ہے، انہوں نے ہمارے دشمنوں کا ہمارے خلاف ساتھ دیا ہے، اس خاطر ہماری ان کے ساتھ ایک دشمنی ہے، لیکن ہم پانی کسی کا بند نہیں کریں گے، نہ ہم پانی میں زہر ملائیں گے. تو انہوں نے کہا تھا یا آپ زہر ملا دیں تو یہ تو اگلے دن ختم ہو گئی کہانی، یا زہر نہیں ملاتے پانی بند کر دیں، یہ پیاسے مریں گے، ایک ہفتے میں کھول دیں گے، زیادہ سے زیادہ کتنا پانی رکھا ہوگا ان کے پاس. نبی نے فرمایا نہیں، تمہیں جنگ کرنی ہے جنگ کرو. ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے پاس ظلم کیا ہے، ہم ان سے جنگ کر رہے ہیں، لیکن تم یہ کہو میں ان کا پانی بند کروں، نہیں، میں پانی بند نہیں کروں گا، نہ میں ان کے پانی میں زہر ملاؤں. یہ ڈگنیٹی، یہ فخر کی بات. مولا امیر المومنین جنگ صفین کے اندر تشریف فرما ہوئے. جنگ صفین میں امیر شام کا لشکر پہلے پانی پہ پہنچ گیا، اس نے پانی پہ قبضہ کر لیا. امیر المومنین کا وسیع لشکر تھا، جنگ صفین کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا، 40,000 سے تو قطعاً زیادہ تھے. بولا ہم ان کو پانی نہیں دیں گے. 40,000 کا لشکر کتنا پانی لے کے آئے ہوں گے؟ امیر المومنین تشریف فرما ہوئے، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، نہج و بلاغہ کے اندر لکھا ہوا ہے. کہا زندگی اور موت کا معاملہ ہے، یا تو ذلیل ہونا پڑے گا ان کے ہاتھوں، یا معرکہ کرو، ان کے اوپر حملہ کرو، ان کو پانی سے ہٹاؤ یہاں سے. الحمدللہ مولا کے ماننے والوں نے حملہ کیا اور پانی سے دشمن کو ہٹا دیا. اب مولا کے چاہنے والے پانی کے اوپر آ گئے. انہوں نے کہا مولا انہوں نے ہمارا پانی بند کیا تھا، اب ہم ان کا پانی بند کریں گے. امیر مومنین نے فرمایا نہیں، ہم نے پانی بند نہیں کرنا. کہا انہوں نے ابھی ہمارے اوپر پانی بند کیا تھا، اگر یہ ہم نہیں جیتتے نا یہ ہمیں پیاسا مار دیتے. کہا کچھ بھی تھا، ہم پانی بند نہیں کریں گے. یہ کیریکٹر کی عظمت ہے. اور وہی سید الشہداء، وہی نبی کا نواسا اور علی کا بیٹا میدان کربلا کے اندر، کہ اب حر کا لشکر ہے اور پیاسا ہے، اور سید الشہداء دیکھ رہے ہیں کہ جنگ لڑنے آیا ہے لیکن ہے پیاسا. تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. اور مولا فرماتے ہیں حر تم ہمارے دشمن بن کر آئے ہو، لیکن ہم تمہارے ہونٹوں پہ پیاس دیکھ رہے ہیں، تم پیاسے ہو، تمہارا لشکر پیاسا ہے. کہنے لگا ہاں ہم پیاسے ہیں، ہمارا لشکر پیاسا ہے. سید الشہداء نے اشارہ کیا، کہا کہ ان سب کو پانی پلاؤ، ان سب کو پانی پلاؤ. تو عزیزان محترم، یہاں پہ ایک مشہور واقعہ ہے، جب سید الشہداء حر کے لشکر کو پانی پلوا رہے تھے تو حر کے لشکر میں ایک آدمی تھا جو پیچھے رہ گیا تھا اور وہ زمین پہ گر گیا تھا، اور اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ چلے، تو وہ اپنے آپ کو بس کوہنیوں کے بل چلانے کی کوشش کرتا تھا. تو اس نے دور سے دیکھا کہ اس کے لشکر کو پانی پلایا جا رہا ہے، تو تڑپ اٹھا کہ کہنے لگا کاش مجھے بھی کوئی پانی پلا دیتا. آواز نکالنے کی بھی طاقت نہیں تھی اس کے اندر، تو خاموشی سے دیکھتا رہا. تو اس کو امام حسین علیہ السلام دور سے نظر آ گئے. اب مجھے نہیں معلوم ایک آدمی پیاسا مر رہا ہو اور اس کو امام حسین کا چہرہ نظر آ جائے. تو یہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں کو امام حسین کے چہرے کے اوپر لگا دیا کہ شاید سید الشہداء امام حسین مجھے ایک دفعہ دیکھ لیں، اور کہنے لگا ایسے ہی ہوا، امام حسین نے مجھے دیکھ لیا. اب عزیزو یہاں پہ بہت لطیف نکات ہیں. کہتا ہے امام حسین نے کسی اور سے نہیں کہا کہ وہ پڑا ہوا ہے اس کو پانی پلاؤ، خود مشکیزہ اٹھا کر میرے پاس لے کر آئے، خود لے کر آئے. کہتا ہے مشکیزہ لے کر امام میرے پاس آئے اور مشکیزہ میرے سامنے رکھا اور مجھ سے کہا کہ تم ہاتھوں کا چلو بناؤ، میں تمہارے چلو میں پانی ڈالتا ہوں. کہتا ہے میں اتنا بے دم تھا کہ میں ہاتھوں کا چلو بناتا تھا تو میرا ہاتھ پھسل جاتا تھا اور پانی زمین پہ گر جاتا تھا. امام حسین نے دیکھا اور مجھ سے کہا تم گھبرانا نہیں، میں تمہیں پلائے بغیر نہیں جاؤں گا، مت گھبراؤ، منہ کھولو اور میں تمہارے منہ کے اندر پانی ڈالوں گا. تو کہتا ہے میں نے منہ کھولا
اور سید الشہداء نے آہستہ آہستہ دلاسا دیتے دیتے مجھے پانی پلایا کہ سکون سے پانی پی لو، بس سکون سے پانی پی لو۔ اب مجھے صرف 2 جملے کہنے ہیں۔ ایک 6 ماہ کا بچہ ہے جو پیاسی زبان دکھا رہا ہے، یہی امام حسین کا بیٹا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، پیاسی زبان دکھا رہا ہے، اور یہ امام حسین ہیں جنہوں نے 1000 کے لشکر کو ابھی پانی پلایا ہے، اور یہ حوض کوثر کا مالک ہے، اور دشمن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں پانی دیتے تو اس بچے کی کیا غلطی ہے، اسے پانی کیوں نہیں دیتے۔ اور دشمن میں بیان کرتے ہیں کہ جب علی اصغر کو سید الشہداء نے اٹھایا، عزیزو میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا علی اصغر نے اپنی خشک زبان دکھائی یا نہیں دکھائی، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو تو اس کا جسم بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پیاسا ہے، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پیاسا ہے۔ تو دشمن کا لشکر بھی رونے لگا کہ یہ بچہ پیاسا ہے اور ہم اس کو پانی کیوں نہیں دے رہے۔ تو حرملہ کو اشارہ ہوا کہ تیر چڑھا، اور عزیزو ہمارے پاس ایک شعر کے اندر یہ مکالمہ موجود ہے۔ حرملہ عمر سعد سے پوچھتا ہے باپ کا نشانہ لوں یہ بیٹے کا، اور وہ لعین کہتا ہے علی اصغر کے گلے کی سفیدی کا۔ جو بچے ہمارے جوان بچے جن کو شاید پتہ نہ ہو تو بیٹا یہاں پہ مشہور ہے کہ اس لعین کے پاس جو تیر تھا اس کے 3 سائیڈز تھے، جس کو تیر سے شعبہ کہا جاتا تھا۔ 3 سائیڈز ہوتے تھے، 3 سائیڈز کی وجہ سے یہ تیر بہت تیزی سے گھوما کرتا تھا، اور یہ گھومتا تھا تو ایسا گھومتا تھا کہ اگر اونٹ کی ران پہ لگ جاتا تھا تو ران کٹ جایا کرتی تھی۔ اس لعین نے یہ تیر علی اصغر کے گلے پہ چلایا ہے، اس نے تو ذبح کر دیا علی اصغر کو۔ بس ہمارے پاس جو آخری باتیں ہیں وہ یہ کہ آیا سید الشہداء کے ہاتھوں میں علی اصغر کا کتنا خون آیا ہوگا۔ 6 ماہ کا بچہ، وہ بھی پتہ نہیں کب کا پیاسا، اس کے جسم سے کتنا خون نکلا ہوگا، لیکن یہ اتنا بھاری خون تھا کہ بیان ہو رہا ہے کہ گویا سیدہ محشر میں آئیں گی اور فرمائیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بچہ کس جرم میں مارا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ خداوندہ ہمیں ان کے وارث کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔